السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے اور عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے، جس میں سے طہارت و وضو آداب دعا میں پسندیدہ عمل ہے۔ استقبال قبلہ یعنی دعا کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا۔ پھر ہاتھ اٹھانے کی کیفیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا مانگو تو اپنے ہتھیلیوں سے مانگو، ہتھیلیوں کی پشت سے نہ مانگو۔ پھر حمد و ثنا اور درود سے ابتدا کی جائے، دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے۔ آج ہم والدین کے لیے دعا کے بارے میں سیکھیں گے کہ اور وہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یعنی اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا یا پھر ماں کی بد دعا جہنم کا دھواں۔ اس سلسلے میں ایک قصہ سناؤں گی جو کہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص جس کا نام جریج تھا، اس نے عبادت کے لیے ایک معبد خانہ جھوپڑی نما شہر سے دور تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ عبادت کر رہے تھے، اتنے میں ان کی والدہ دور سے چل کر ان کے پاس آئیں اور کہا کہ اے جریج میری بات سنو۔ مگر جریج رحمہ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف ماں اور دوسری طرف میری نماز ہے، اب میں کیا کروں؟ اور نماز پڑھتے رہے۔ والدہ نے دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہے، میری طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا پھر آئیں، اتفاق سے آج بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن آئیں، اب بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ والدہ نے غصے میں آ کر بددعا دی کہ اے جریج تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ بنی اسرائیل میں جریج رحمہ اللہ علیہ کی عبادت کے چرچے ہونے لگے۔ بعض لوگ ان سے حسد کرتے تھے، یہ سچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ لوگ کسی کے دین کی وجہ سے بھی حسد کرتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح ان کو بدنام کریں۔ ان کی قوم میں سے ایک فاحشہ عورت تھی۔ اس نے کہا میں جریج کو اپنے حسن کے جال میں پھنساؤں گی، وہ مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ اسی بدنیتی کے ساتھ وہ جریج کے پاس آئی، لیکن جریج نے ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اس کی بری خواہش کا انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی اور جریج کے عبادت خانے کے قریب ہی ایک چرواہا رہتا تھا، اس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کی، جس سے پھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو قوم نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس نے جریج رحمہ اللہ علیہ کا نام لیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو اس کے عبادت خانے سے نکال کر بہت مارنے لگے، ساتھ میں عبادت خانے کی بھی توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دی۔ تو جریج رحمہ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اس بچے کے پیٹ میں ایک کچوکا دیا اور کہا اے بچے بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی اور وہ بول اٹھا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے اور آپ سے معافی مانگی، پھر کہنے لگے بتائیں آپ کا معبد خانہ سونے کا بنا ہے کہ چاندی کا؟ تو آپ فرمانے لگے بس مٹی کا ہی بنا دو۔
اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا سے زیادہ بڑا بہترین تحفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو دعائیں ان کو فائدہ بخشتی ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں اپنے بچوں کی دعاؤں کا۔ خاص طور سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بچے نے، تمہاری بچی نے دعا کی ہے تو جس کی وجہ سے تمہارے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو میں ایک دعا کرتی ہوں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعاف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اب یہ تو ہو جو ہے لاسٹ میں یہ مرد کے لیے ہے، اگر ماں ہے، عورت ہے تو اس کے لیے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا وعاف عنہا واکرم نزلہا، اسی طرح کمپلیٹ کریں دعا۔ تو یہ دعائیں مسنون ہے، آپ کو آسانی سے نیٹ پر مل جائیں گی۔ تو رمضان میں کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعواہم فیہا سبحانک